وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 36، 24-25 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 36. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا. اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے ہمیشہ. للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. سامعین اکرام، مضمون وہی ہے پرانا یعنی اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں اپنی توحید کی طرف بلا رہا ہے اور دلائل کے ذریعے. لیکن دلیل ہی یعنی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی. آپ کہہ دیجئے، سورہ یوسف کا مضمون ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت، دلائل سے. میں اور میرے پیروکار، ان سب کا یہی طریقہ ہے، بصیرت. تو وہی بصیرت ہے، دلائل ہیں، اور اسی کی بات ہو رہی ہے. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو چند آیات گزری ہیں اس میں اپنی خلاقیت، اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو، تمہارا آسرا، کارساز، مددگار صرف میں ہی ہوں، اور لہٰذا تم مجھ سے نہ جھگڑو، یعنی میرے احکامات کو مان لو اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو. آج کا جو سبق ہے یعنی گزشتہ جو سبق تھا، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو ہمارے احکامات سے میں جھگڑتے ہیں. دیکھیں، عموماً آپ اس بات کو تھوڑا محسوس کریں
جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے پر راضی نہیں ہیں، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ یہ دراصل شک میں ہے، اور پھر دیکھیں جھگڑنا کیا ہے کہ آپ کو باس ایک حکم دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو یہ تو دیکھیں ایک تو بغاوت ہے واضح طور پہ۔ انما قل یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، آپ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ اے لوگو، تمہاری بغاوت کا وبال تمہارے اپنے اوپر ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، آج کی جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا، وہی زیر زبر کے فرق کے بغیر وہی جملہ ہے، متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات الدنیا ثم الینا ترجعون۔ میں تمہیں پھر بتاؤں گا، میرے پاس واپس آؤ گے، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ یہ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 36، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دنیا کی حقیقت بتائی ہے۔ متاع دنیا، قل متاع الدنیا قلیل، چند روزہ برتنے کا سامان۔ متاع کہتے ہیں سامعین کرام ڈسپوزیبل چیز کو، کچھ عرصے کے لیے استعمال کریں اور پھینک دیں۔ ڈسپوزیبل چیز استعمال میں آ گئی تو بس پھینک دیا۔ جیسے کہ میں مثال کے طور پہ آپ کو دوں، یہ جو اسپتال میں مریضوں کو ڈرپس لگتی ہے نا، گلوکوز کی یا جو بھی ہوتی ہے ڈرپس، تو جب تک استعمال نہیں ہوتی تو وہ بڑی اچھی پیکنگ ہوتی ہے، بڑی اچھی پلاسٹک ہوتی ہے، اور وہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ جسم کے اندر جاتی ہے ایک چیز تو وہ اچھی پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے، ایک نمبر پلاسٹک سے۔ لیکن جب وہ استعمال کر لیتے ہیں، آپ جسے سلائن کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، جب استعمال ہو جاتی ہے تو وہ بس کوڑا بن جاتی ہے، ڈسپوزیبل چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر جلاتے ہیں، اس کے لیے بھٹیاں ہیں، اس کو پھر جلاتے ہیں تاکہ یہ اور آلودگی نہ پھیلائے۔ بس یہ چیز ہے، یعنی وہ پھر اور کسی کام کی ہے نہیں۔ اسی طرح یہ ہمارا جسم ہے، اس کو کچھ لوگ تو جلا دیتے ہیں، کچھ مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ یہی دو طریقے چلے آ رہے ہیں عام طور پہ۔ عیسائی یہودی یہ تو دفنا دیتے ہیں نا مٹی میں، اور جو ہندو ہیں وہ اس کے لیے بھٹیاں ہیں، جلا دیتے ہیں، کسی کام کی تو نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں دنیا کی زندگی، اب یہ آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے برتنے کا سامان ہے اور اس کا ایک مقصد ہے۔ دیکھیں اس میں ایک مضمون اس کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، وما عند اللہ سے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے صحیح استعمال کیا تو اس کا بدلہ آپ کو بہت اچھا بدلہ دے گا۔ حسنت مستقر و مقامہ کے الفاظ ہیں، بہت اچھا مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ متاع دنیا جو ہے، یہ قلیل متاع دنیا جو ہے، اس کو اگر آپ نے یعنی ایک مقصد کے لیے استعمال کیا، جس مقصد کے لیے آپ کو یہ متاع دنیا دی گئی تھی، تو آپ کو اس کا بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ سب سے پہلے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا دنیا میں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی اطاعت ٹھیک ہے، لیکن اس کا اجر تو ہمیں آخرت میں ملے گا۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ گمراہ کن سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتاؤں کہ اللہ کی یاد، زندگی یا تو آپ اللہ کی یاد میں گزاریں گے، متاع دنیا کو صحیح استعمال کریں گے، یا آپ اس کو اللہ کی یاد
یعنی اللہ کی یاد کو بھول کر زندگی گزاریں گے. دو ہی صورتیں ہیں. اس وقت بھی میں آپ سے مخاطب ہوں، ذاتی طور پہ مخاطب ہوں آپ سے. اس وقت آپ یا تو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی اطمینان، مطمئن ہوں گے آپ. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور دیکھو دلوں کی اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. دیکھیں ہم سب خوشی کے لیے، اطمینان اور خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا. یہ اس غلطی کا شکار نہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی کھابا آپ نے اچھا کھا لیا، لباس اچھا پہن لیا، اچھے مکان میں رہ لیں، لیکن میں نے دیکھے اچھے اچھے مکانات میں رہنے والے لوگ عموماً پریشان ہوتے ہیں، بدحال ہوتے ہیں، چاہے جتنا بھی اچھا گھر ہو. ایک بات نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے جو میرے سننے والے ہیں ان کا گھر بہت اچھا ہو، کوئی باغیچہ ہو، کوئی بہت بڑا لان ہو، کوئی فارم ہاؤس ہو یا جو بھی ہو، لیکن آپ سکون سے نہیں ہوں گے. یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. خوش نہیں ہوں گے، دل خوش نہیں ہوگا، دل پریشان ہوگا، پریشانیوں سے بھرپور بدحال زندگی گزار رہے ہوں گے آپ. وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. یہ قدرتی قانون ہے. جیسا کہ آگ میں رہ کر آپ خوش نہیں رہ سکتے، دنیا ایک آگ ہے، یہ آگ بجھ جاتی ہے اللہ کی یاد سے، ٹھنڈ پہ جاتی ہے. ٹھنڈ پہ گئی. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یہ دل جو ہے مجھے تو مطلب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف میرے پاس الفاظ ہی ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور دیگر آپ خود اپنے دل کی حالت دیکھ لیں. آپ یا تو بدحال ہیں یا خوشحال ہیں، دل مطمئن ہے. جو ایمان والے ہیں ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، یہ اللہ نے فرمایا. تو بہرحال دیکھیں یہ مضمون جو ہے، اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے اللہ والوں کا. اللہ والوں کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یعنی چند آیات جو ہیں وہ اللہ والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اور لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایک تمہید باندھ رہا ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. دیکھو اے لوگو، تم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہو، اور حیات دنیا، یہ متاع دنیا کو تم ضائع کرنے پر تل گئے ہو. اس کا انجام اچھا نہیں ہے. لیکن انجام اگر کوئی متاع دنیا کو ضائع نہ کرے، لکل صبار شکور، ابھی ہم نے پڑھا ہے، اگر تم حق کو تسلیم کر لو، حق پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور شکر کا رویہ اختیار کر لو، تو تمہارے لیے اللہ کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، وہ بہتر ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ دائمی. دیکھیں اس وقت تو ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات حقیقی ہے کہ ہم جب آخرت میں جائیں گے تو دو گروہوں میں سے ایک گروہ میں اس وقت بھی، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اس وقت بھی ہمارا دو گروہوں میں سے ایک گروہ میں ضرور ہم شامل ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. تو ہم تو طالبان دنیا ہیں، ہم سب مسلمان، سب کے سب،
طالب دنیا، عام طور پہ ہم کھلے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آخرت میں ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو دنیا کامیابی کی جگہ ہے، ہم نے تو دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ سارے مسلمان ایسی کیفیت میں ہیں، یعنی اپنے عمل سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، دنیا کی کامیابی چاہیے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تو ہم تو عام طور پہ ہم تو طالبان دنیا ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ دیکھیں چاہنا جو ہے، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سوچیں، آخرت کہ ہم اگر طلبگار ہوتے تو ہماری زندگی میں نظر آتا کہ ہاں تقویٰ ہوتا، ہم تو متقی نہیں ہیں، ہماری زندگی میں تو تقویٰ نہیں ہے، ہماری زندگی میں تو خوف خدا نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی رضا ہماری عام زندگی میں یہ ہمیں مطلوب نہیں ہے، نہ ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، بس مفاد دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ مفاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں دنیا دار، بس ایک مطلب مختصر اگر میں لفظ کہوں تو ہم دنیا دار ہیں، ہمارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، ہمارے بارے میں یہ آیت ہے کہ جو عاجلہ کا طالب ہے تو ہم دے تو دیں گے اسے عاجلہ، لیکن کتنی اور کسے یہ ہماری مرضی ہے۔ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له، پھر ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوں گے ذلیل اور دھتکارے ہوئے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا۔ اب تھوڑا سا غور فرمائیے گا، یعنی یہ جو شرائط آخرت کا ارادہ کرنے والوں کی ہیں کیا ہم میں پائی جاتی ہیں؟ سوچ لیں تھوڑا سا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور اس نے کوشش کی آخرت کے لیے جتنی درکار تھی کوشش، اس کے مطابق کوشش بھی کی، کیونکہ آپ دیکھیں ارادہ کیا اور کوشش نہیں کر رہے تو ارادے پہ تو آپ نے پانی پھیر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، گرمی کا موسم ہے، آؤٹنگ کا پروگرام بن گیا گرم علاقے سے ٹھنڈے علاقے کی طرف، ارادہ کر لیا، نہ تیاری کر رہے ہیں اور نہ اور کوئی انتظام ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، 14-15 آدمی آئیں گے، وہ تو ایک گاڑی میں نہیں، اس کے لیے کوئی فلائنگ کوچ کرنی ہوگی، کوئی کوسٹر کرنی ہوگی، کوئی ہوٹل میں بکنگ کرنی ہوگی، کچھ صبح سویرے اٹھنا ہوگا، کچھ تھوڑے سے گرم کپڑے لینے ہوں گے، وہاں سرد موسم ہے۔ ارادے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہے، وہ ارادہ جھوٹا ہے جس کے لیے کوشش نہ کی جائے، جس کے لیے اسباب نہ استعمال کیے جائے۔ ارادہ آخرت کا جس کا دیکھیں، جس کا یقین ہوگا وہ ارادہ کرے گا، اور جو ارادہ کر لے گا پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کرے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے کوشش کی اس کے مطابق، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی سعی کی جائے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالت ایمان درکار ہے، یقین درکار ہے، اس کے بغیر تو نہ ارادہ ہو سکتا ہے نہ کوشش ہو سکتی ہے۔ یقین نہ ہو تو آپ کے تمام جو اعمال ہیں وہ صرف دکھاوا ہے۔ ہم
یعنی دین کے بعض کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ صرف دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ حالات کا جبر ہے، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، میں کون ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، کیوں بھجوایا ہے، زندگی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو کہیں سے اگر آپ کوئی سنگن لگ بھی جائے پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں میری تو یہ پرانی زندگی بہتر ہے، دنیا والی زندگی بہتر ہے۔ یہ میرا اپنے تجربے کی بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ صرف میرا تجربہ نہیں ہے، یہ بس صدیوں سے معاملہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اللہ کی بندگی، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس اور شیطان کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس جو ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، ہمیشہ ہوگا، لیکن کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو روایتی ترجمہ ہے کہ ایمان والے، عام طور پہ آپ ترجمے میں دیکھیں تو ایمان والے، تو یہ بس ایک روایتی ترجمہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ایمان والے کون ہیں۔ ہم تو بس جو زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی میں اپنا بتا رہا ہوں، یعنی اپنی معلومات یا اپنا جو ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کو ہم ایمان والا سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ ہمارا یقین ہے دنیا پر، رب پر ہمارے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو اسباب پہ بھروسہ ہے۔ اگر عام طور پہ یہ میں رشوت اور کرپشن کی بات کرتا ہوں تو ہمیں ظاہر پر بھروسہ ہے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو ہمیں پیسہ چاہیے، بس بات ختم ہو گئی۔ رب پہ توکل کہاں گیا؟ رب پہ تو بھروسہ نہیں ہے ہمیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ سے تو ہماری کوئی امید نہیں ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دیکھیں یہ بہت یعنی اچھے انداز میں یہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایمان کے ساتھ عام طور پہ عمل صالح کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا مختلف بیان ہو رہا ہے۔ جن کا یقین ہے اور ان کو اپنے رب پر بھروسہ ہے، ہمارا نہ یقین ہے اور نہ ہمیں اپنے رب پر کوئی بھروسہ ہے۔ جبھی تو دیکھیں ہم نے باطل سے امیدیں بنا رکھی ہیں، ہمارے تعلیم کام آئے گی، تجربہ کام آئے گا۔ آپ دیکھ لیں اپنے اولاد کو دنیا کے یعنی دنیا کے لیے 17 18 سال 20 سال ان کو فیسیں بھرتے رہتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، نو کرنا چاہیے، لیکن رب پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ میرے بیٹے نے کچھ پڑھ لیا، کوئی ڈگری لے لی تبھی یہ کچھ کر سکے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا تو نصیب سے ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اسباب و ذرائع تو ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن فقط اسباب پہ آپ بھروسہ، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ تو عام طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ اسباب نہیں، مسبب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ ہونے سے نہ ہونا اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، مصر کو چھوڑ کے جا رہے تھے اپنی قوم کے ساتھ، سامنے سمندر تھا، دریا تھا، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی دوسری طرف بھی پہاڑ، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، اب بچنا محال تھا۔ قوم نے دیکھا
قوم تو غلامانہ ذہنی تھی، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو گر گئے، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال بلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ دیکھیں اللہ کے حکم کے تحت اگر آپ زندگی گزاریں تو پھر اسباب بنتے چلے جائیں گے، راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے جد و جہد کی میرے بارے میں بہت سے اپنے راستے کھول دوں گا ان کے لیے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث یحتسب، جس نے تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ مشکلات سے اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ہمارا رب پر بھروسہ نہیں ہے، ایک سمپل بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمارا تو اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، یہ بات بھی ہے نا۔ بس آپ نے تو ظاہر کو اپنا بس سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ خاتون خانہ بیٹھی ہوئی ہے، بس اپنے میاں کے بارے میں سوچ رہی ہے، بس یہ دیکھو پرانا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، یہ گھر ہے، حالات بڑے خراب ہیں، میں تو اتنی پڑھی لکھی ہوں اور میری تو زندگی ضائع ہو گئی۔ یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ایسی مردوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ بس ہم ایک روٹین لائف گزار رہے ہوتے ہیں، بھئی ہم نے کام کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم تو اپنے ہی بس دنیا کی ایک کوٹری میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہے اور بس نا امیدی اور یہ سارے کچھ گلا، نا امیدی اور بس یہ آپ دیکھ لیں گلے شکوے۔ عام طور پہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ ناشکری کیا ہے کہ بس یہی ہے اور بس میرا شوہر تو ایسا ہے، اور انسان کا پیٹ تو بھرتا نہیں ہے، اور اب ہم اپنے رب سے گلہ مند رہتے ہیں، اپنے نئے مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں، یہ کر دے وہ کر دے، یہ کیوں نہیں کر رہا وہ کیوں نہیں کر رہا، میری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ یہی بس ہمارے گلے شکوے اپنے رب سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسری جو میں نے آپ کو بات کہی، جو لوگوں کا شکریہ نہ ادا کر سکا وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا وہ اپنے رب کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ دیکھیں ہم بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہیں لیکن ہمارے دل میں ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے اللہ سے، امیدیں ہوتی ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھئی تم جو رضا بقضا کا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جو ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم اپنے آگے کو دیکھو، تم دنیا تو رہ جانے والی ہے، اس کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى وما عند
عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ لوگو، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم